فرسٹ آف آل تمام دوستوں کو السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو ہے ہسٹری آف اسلام کے بارے میں۔ آج ہم ہسٹری آف اسلام کا چیپٹر 3 پڑھیں گے، جیسے کہ ہسٹری آف اسلام کے چیپٹر 2 میں ہم نے واقعہ ہجر اسود تک پڑھا تھا۔ اب ہم چیپٹر 3 میں اس سے آگے کی ہسٹری کو کور کریں گے، اور آج کے اس چیپٹر میں ہم معاہدہ میثاق مدینہ تک پڑھیں گے۔ دوستوں، ہسٹری آف اسلام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اسلام کی تاریخ پر ویڈیو بنانے کے 2 مقصد ہیں، جس میں فرسٹ یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہمیں تاریخ اسلام کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہونی چاہیے، اور سیکنڈ یہ ہے اگر ہسٹری آف اسلام کو ہم سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں تو پھر CSS PCS اور آل کمپیٹیٹیو ایگزام میں آپ کو اسلامیت کے سبجیکٹ میں کسی بھی قسم کی مشکلات درپیش نہیں آئیں گی، اور سبجیکٹ اسلامیت آپ کے لیے بالکل ایزی ہو جائے گا۔ دوستوں، یہ تھے 2 میجر پرپس ہسٹری آف اسلام پر ویڈیو بنانے کے۔ تو دوستوں، بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہسٹری آف اسلام کی طرف۔ دوستوں، جن لوگوں کو اللہ نبی بنا کر بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے بھیجتا ہے، انہیں وہ وحی کے ذریعے اپنے کام بھی بھیجتا ہے تاکہ وہ گمراہ لوگوں کو سنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 برس کی عمر میں وحی نازل ہوئی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی طبیعت میں کچھ غفلت نشینی سی آ گئی تھی۔ آپ اکثر کھانے پینے کی کچھ چیزیں ساتھ لے کر مکہ سے باہر غار حرا میں چلے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر مراقبہ میں پڑے رہتے اور اس کی عظمت و بزرگی پر غور و فکر کرتے۔ دل میں ایک تلاش و جستجو تھی جو ہر وقت بے چین رکھتی، حتیٰ کہ اس کا وقت قریب آیا تو پہلے آپ کو سچے خوابوں کے ذریعے قدرت کے اسرار معلوم ہونے لگے، اور پھر ایک روز جب کہ آپ حسب معمول غار حرا کے اندر مراقبہ میں تھے تو غیب سے فرشتہ وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا کہ پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ فرشتے نے آپ کو زور سے سینے سے لگایا اور پھر کہا، پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ 3 بار ایسا ہوا، حتیٰ کہ فرشتے نے یہ ساری آیات پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات دہرائی اور فرشتہ چلا گیا۔ گھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا۔ انہوں نے تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے جو عیسائی ہو گئے تھے اور توریت اور انجیل کے عالم تھے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرشتہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے ناموس اکبر ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت کے نبی ہوں گے۔ قوم انہیں جھوٹا کہے گی، دکھ دے گی اور یہاں سے نکال دے گی، لیکن انہیں چاہیے کہ ہر حالت میں ثابت قدم رہیں۔ آغاز تبلیغ۔ دوستوں، مکہ کے لوگ مدتوں سے شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہیں اس قدر جلدی پیغام حق دے کر قائل کر لینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل اپنے خاص عزیزوں اور جاننے والوں کو جن میں قبولیت کا مادہ تھا اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے مسلمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب تھے، جن کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کی پرورش اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حق پرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، لیکن آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا تھا۔ دوستوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قوم قریش میں مشہور مالدار اور بہت بااثر بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں اور عزیزوں کو اسلام کا پیغام دیا، چنانچہ ان کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ، ارقم مخزومی، عبیدہ بن حارث، سعید بن زید اور ان کے اہلیہ ایمان لائے۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارقم مخزومی کے گھر میں جمع کر کے قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ دین کی تبلیغ کا یہ سلسلہ 3 سال تک خاموشی کے ساتھ جاری رہا۔ اس کے بعد وحی نازل ہوئی کہ تم کو جو حکم ملا ہے اس کو اعلانیہ سناؤ اور مشرکین کی پرواہ نہ کرو۔ چنانچہ آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا کہ اے اہل قریش، اگر تم خدا کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ پھر کھلم کھلا واز شروع کر دیا اور حرم میں جا کر بھی توحید کا اعلان کیا۔ اہل مکہ اپنے بتوں کی مخالفت کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے۔ حضرت ابو طالب نے یہ دیکھ کر آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا، لیکن قریش کے معتبر اشخاص وفد بنا کر ان کے پاس پہنچے اور تقاضا کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو
بتوں کی مخالفت سے باز رکھیں۔ حضرت ابو طالب نے ان کے دباؤ سے مجبور ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سمجھایا کہ بیٹا، چچا پر بہت زیادہ بوجھ مت ڈال اور اپنی قوم کی مخالفت چھوڑ دے۔ یہ الفاظ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جوش میں آ کر فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں اور کہیں کہ اسلام چھوڑ دو، تب بھی میں اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا۔ یا تو یہ دین پھیل کر رہے گا یا اسی کی خاطر میری جان چلی جائے گی۔ اس جواب نے حضرت ابو طالب پر اتنا گہرا اثر کیا کہ وہ ابدیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ، جو دل میں آئے کرو، میں کسی حالت میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے سب قبیلے والوں کو جمع کیا، صرف ابو لہب علیحدہ رہا۔ اب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ آتے جاتے سے کہتے کہ یہ شخص جادوگر ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ آپ سے بد کلامی کرتے، راہ میں کانٹے بچھاتے، غلاظت پھینکتے۔ ایک نابکار نے نماز کی حالت میں گردن مبارک میں چادر ڈال کر گھسیٹا اور نیچے گرا دیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کمال صبر سے برداشت کیا۔ کفار اس وہم میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نیا دین قائم کرنا نہیں بلکہ محض شہرت اور رتبہ حاصل کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک مقتدر سردار عتبہ کو آپ کے پاس بھیج کر دریافت کیا کہ اگر آپ دولت، اچھے گھرانے میں شادی یا مکہ کی حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کی سب خواہشیں پورے کرنے کو تیار ہیں، بشرط یہ کہ آپ بت پرستی کی مخالفت ترک کر دیں۔ آپ نے اس پیشکش کے جواب میں قرآن مجید کی چند آیاتیں پڑھیں، جس کا عتبہ پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے واپس جا کر الٹا قریش کو سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تقویت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت بہادر اور دلیر انسان تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر کھلم کھلا حرم میں نماز ادا کی۔ دوستوں، اسی طرح جب اسلام کا دائرہ وسیع ہونے لگا اور قریش کے بڑے بڑے لوگ ایمان لانے لگے تو کافروں نے غریب اور کمزور مسلمانوں پر زیادہ سختی شروع کر دی۔ دھوپ میں تپتے ہوئے پتھروں پر اور آگ کے انگاروں پر لٹا دیتے، پانی میں ڈبوتے اور بازاروں اور گلیوں میں رسیوں سے کھینچتے۔ غلام جو مسلمان ہو جاتے، ان پر وہ ظلم ڈھاتے کہ بیان سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان مظلوموں کے سردار تھے۔ ان کے انتہائی صبر و استقلال کی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان کا مالک امیہ انہیں دوپہر کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے باز آ جاؤ، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے۔ دوستوں، کفار کی اس روز افزاؤں سختی سے مسلمان بہت تنگ آ چکے تھے اور انہیں ایک ایسی جائے پناہ کی تلاش تھی جہاں وہ اطمینان اور سکون سے زندگی گزار سکیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیرووں کو مشورہ دیا کہ جب تک مکہ کے حالات بہتر نہ ہو جائیں وہ ملک حبشہ کو ہجرت کر جائیں۔ وہاں کا عیسائی حاکم نجاشی بڑا مناسب مزاج اور رحم دل ہے۔ وہاں تمہاری جان و مال محفوظ رہیں گے اور تم امن و امان کی زندگی بسر کر سکو گے۔ اس پر 11 مردوں اور 4 عورتوں کا مختصر سا قافلہ حبشہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں اپنی بیوی حضرت رقیہ کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اس قافلے میں شامل تھے۔ ان مہاجرین کی روانگی کے بعد مکہ کے دوسرے مسلمان بھی وقتاً فوقتاً ہجرت کر کے حبشہ جاتے رہے، یہاں تک کہ وہاں مسلمانوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی اور وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستوں، قریش مکہ بلا کب گوارا کر سکتے تھے کہ مسلمان حبشہ میں امن اور چین سے رہیں، چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ربیع اور عمرو بن عاص کو بہت سے قیمتی تحفے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا اور استدعا کی کہ مسلمان مہاجرین کو اپنی سلطنت سے نکال دیں۔ حبشہ کے عیسائی پادریوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور پرزور سفارش کی کہ مہاجرین کو ملک بدر کر دیا جائے، مگر نجاشی کی عدل پسندی اور منصف مزاجی نے یہ گوارا نہ کیا کہ تحقیقات کیے بغیر بکس مہاجروں کے خلاف حکم صادر کر دیں۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ وہ کون سا نیا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے اور اس کے چیدہ اصول کیا ہیں۔ دوستوں، اس کے جواب میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے ایک شاندار تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اے بادشاہ، اسلام لانے سے پہلے ہم ایک جاہل قوم تھے
بتوں کو پوجتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور زبردست کمزوروں کا مال کھا جاتے تھے۔ آخر خدا نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور تعلیم دی کہ خدا کو ایک جانیں، اسی کی عبادت کریں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ ہم اس پیغمبر پر ایمان لائے۔ اس بات پر ہماری قوم ہماری خون کی پیاسی ہو گئی اور چاہا کہ پھر ہم بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں اور خدا پرستی چھوڑ دیں۔ اس تقریر سے نجاشی بہت متاثر ہوا اور کہا کہ یہ مذہب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا مذہب دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قریشی سفیروں کے تحفے لوٹا دیے اور کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں مہاجرین کو ملک بدر کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ اب دونوں سفیروں نے ایک اور تجویز سوچی کہ نجاشی کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ دریافت کیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ چونکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھنے کے بجائے خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، اس لیے نجاشی ان سے برہم ہو جائے گا اور ہمارا مدعا پورا ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پادریوں کو رشوت دے کر پھر اپنے ساتھ ملا لیا۔ چنانچہ دوسرے دن یہ معاملہ پھر نجاشی کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہماری الہامی کتاب قرآن کی روح سے وہ خدا کے بندے، اس کے رسول اور اس کے روح تھے۔ نجاشی نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور کہا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذرہ بھر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ قریش کے سفیروں کی یہ تجویز بھی کارگر نہ ہوئی تو مایوس ہو کر مکہ لوٹ آئے۔ دوستوں، مسلمانوں کو حبشہ میں رہتے ابھی چند ہی ماہ گزرے تھے کہ کسی نے یہ جھوٹی افواہ اڑا دی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس پر تمام مہاجروں کے دلوں میں وطن لوٹنے کی خواہش پیدا ہوئی اور خبر کی تصدیق کیے بغیر وہ چل پڑے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر سراسر بے بنیاد تھی۔ بہت سٹ پٹائے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، واپس جانا بھی دشوار تھا، اس لیے سوائے چند ایک کے باقی سب چھپ چھپا کر مکہ میں آ گئے۔ حبشہ کو دوسری ہجرت۔ دوستوں، قریش مکہ تو پہلے ہی ان مہاجرین کے خلاف بھرے بیٹھے تھے، کیونکہ انہی کی وجہ سے نجاشی کے دربار میں ان کے سفیروں کی بے عزتی ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے عذر رسانی میں مزید اضافہ کر دیا اور بیکس مسلمانوں کو وہ اذیتیں دیں کہ بیچارے پھر ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اس بار یہ قافلہ 83 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل تھا۔ کفار نے ان کی روانگی میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں اور پوری کوشش کی کہ وہ مکہ سے باہر نہ جا سکیں، لیکن یہ لوگ چھپتے چھپاتے اور سختیاں جھیلتے حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ہجرت مدینہ تک اسی ملک میں ٹھہرے رہے۔ دوستو، دین اسلام آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ کفار اپنی ناکامیوں پر جل بھن رہے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جب تک بنی ہاشم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے نہ کر دیں، قریش بنی ہاشم سے خرید و فروخت، رشتہ داری اور دیگر ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیں۔ یہ عہد نامہ حرم میں لٹکا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جانی دشمنوں کے حوالے کر دینے کی شرط ایسی تھی جیسے بنی ہاشم اور بالخصوص حضرت ابو طالب کبھی تسلیم نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے ان کے قبیلے کے سب لوگ سوائے ابو لہب کے مکہ کے باہر ایک درے میں چلے گئے، جس کا نام اسی نسبت سے شب ابی طالب پڑ گیا۔ 3 برس وہاں رہے اور اس مدت میں بے انتہا مصیبتیں اٹھائیں، کئی بار درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ آخر قریش کے چند رئیسوں کو خیال آیا اور انہوں نے حرم میں جا کر وہ عہد نامہ پھاڑ دیا اور بنی ہاشم کو اس کیس سے نجات ملی۔ یہ نبوت سے 10ویں سال کا واقعہ ہے۔ طائف کا سفر۔ دوستوں، شب ابی طالب سے نکلنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اور بڑے صدمے برداشت کرنے پڑے۔ آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر آپ کی حفاظت کی تھی، وفات پا گئے۔ چند روز بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا بھی، جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے 25 سال بسر کیے تھے، چل بسی۔ دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ والوں سے مایوس ہو کر تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ یہ جگہ مکہ سے 70 میل مشرق کی طرف واقع ہے اور اپنی سرسبزی اور باغوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے اکثر لوگ امیر اور بارسوخ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے اس شہر میں تشریف لائے کہ شاید یہ لوگ پیغام حق کو قبول کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رئیس قبیلے کے 3 بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے طائف کے گنڈوں کو اکسایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسیں اور پتھر برسائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی ہو کر ایک انگور کے باغ میں پناہ لی۔ بیت عقبہ۔
دوستوں مکہ اور طائف والوں کے ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسلام کا ایک نیا دور شروع ہونے کے اسباب پیدا ہونے لگے۔ یثرب یعنی مدینہ کے لوگ ہر سال حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ ان کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج تھے جو مکہ والوں کی طرح بت پرست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر انہیں مدینہ کی یہودیوں کی آپ کے بارے میں پیشن گوئیاں یاد آ گئیں۔ چنانچہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے واپس مدینہ جا کر تبلیغ شروع کر دی۔ اگلے سال حج کے موقع پر مدینہ کے 12 آدمیوں نے ایمان لا کر عقبہ کی پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، جسے بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی واپسی پر مدینہ میں اسلام کو اور زیادہ فروغ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا تاکہ اقام قرآنی کی اشاعت کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اوس کے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس طرح گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اس سے اگلے سال مدینہ میں بہت سے لوگ حج کی غرض سے آئے اور 75 مسلمانوں نے عقبہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اہل یثرب کو مخاطب کر کے کہا، ایک گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں عزت اور امن کے ساتھ ہیں۔ ہم دشمنوں سے ان کے نگہبان ہیں، لیکن اب وہ ہمیں چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تم لوگ پوری وفاداری کے ساتھ ان کی رفاقت اور حمایت کر سکو تو لے جاؤ، ورنہ ابھی سے باز رہو، کیونکہ یہاں وہ اپنی قوم اور شہر میں محفوظ ہیں۔ اس کے جواب میں خزرج کے سرداروں نے دوبارہ وفاداری کا حلف اٹھایا۔ ہجرت مدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ کو خیر آباد کہہ کر مستقل طور پر مدینہ منورہ چلے جانا اور وہاں ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لینا اسلامی تاریخ کا اہم باب ہے۔ اس لیے اس تاریخی ہجرت کے واقعات مختصر طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ کفار کا توحید سے انکار اور بت پرستی پر اصرار۔ بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہر دل عزیز تھے۔ تمام قریش آپ کے اخلاق حمیدہ کے گن گاتے تھے، لیکن نزول وحی کے بعد جب آپ کو حکم ملا کہ دین کی تبلیغ کھلم کھلا کرو تو وہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ کچھ تو ایمان لے آئے لیکن اکثریت نے انکار کر دیا اور بت پرستی پر مصر رہے۔ آپ نے اللہ کے دین کو پھیلانا تھا۔ ہر دھرم اور ضدی لوگوں میں رہ کر یہ فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اسی غرض سے طائف بھی گئے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اب دین کی نشر و اشاعت کا کوئی اور مرکز تلاش کرنا ضروری تھا۔ دوستوں کفار نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پہ ہی اکتفا نہیں کی، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام مسلمانوں پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دیں، جن کی اذیت وحشتناک حد تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت پھینکنا، سڑک پر کانٹے بچھانا، راہ چلتے ہوئے آوازیں کسنا اور ان سب سے بڑھ کر معاشرتی مقاطع، جس کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قبیلے کو 3 سال تک شب ابی طالب میں رہنا پڑا۔ مومنین اولین نے جو عقوبتیں اور ایذائیں برداشت کی، ان کی داستان بڑی طویل اور دردناک ہے۔ مختصر یہ کہ مسلمانوں پر زندگی اجیرن ہو چکی تھی اور کفار نے ان کا مکہ میں رہنا محال کر دیا تھا۔ ہجرت حبشہ۔ دوستوں ہجرت حبشہ کا تجربہ اس لحاظ سے بہت مفید تھا کہ مسلمان اپنے وطن سے باہر جا کر آزادی سے معبود حقیقی کی پرستش کر سکتے تھے، لیکن ایک تو وہ جگہ بہت دور تھی، دوسرا حکومت غیر تھی۔ نجاشی رحم دل ضرور تھا لیکن ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اور نہ ہی حبشہ کی آبادی میں مدینہ کی طرح کوئی حامیان اسلام پہلے سے موجود تھے، اس لیے وہاں مستقل اقامت اختیار کر کے اسلام کا پھیلانا آسان کام نہ تھا۔ دفاعی حیثیت۔ دوستوں مدینہ دفاعی اعتبار سے بھی بہت محفوظ مقام تھا، جس کے 3 اطراف پہاڑ اور ایک طرف نگلستان تھے۔ اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت بڑی ہوئی تھی کہ مکہ سے جانے والے تمام تجارتی قافلے اس راستے سے گزرتے تھے۔ آب و ہوا اور پیداوار کے لحاظ سے بھی یہ مقام خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ منصوبہ قتل۔ دوستوں اس تمام اعزا رسانی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ چھوڑنے کا ارادہ اس وقت کیا جب کفار نے آپ کو قتل کر دینے کی سازش مکمل کر لی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مدینہ میں اسلام پھیلتا ہوا دیکھ کر قریش مکہ بہت برہم تھے۔ انہوں نے ابو جہل کی تجویز پر یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان چن کر ایک رات انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے پاس ٹھہرا دیا جائے۔ صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو سب یکدم ٹوٹ پڑیں اور انہیں قتل کر دیں۔ تمام قبیلوں کو اس سازش میں شامل کرنے سے مدعا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ذمہ داری سب پر یکساں ہو اور بنی ہاشم کسی سے بدلہ لینے کی ہمت نہ کر سکیں۔ دوستوں اللہ تعالیٰ کو اسلام کا پھیلانا مقصود تھا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے ارادوں کا پتہ چل گیا۔ آپ نے اہل مکہ کی امانتیں جو آپ کے پاس تھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے کیں۔ انہیں اپنے بستر پر لٹا کر اسی رات جو کفار نے حملے کے لیے مقرر کی تھی گھر سے نکل آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہاں سے سواری اور سفر کا مختصر سامان لے کر روانہ ہو گئے اور مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ شام کو دشمنوں کی خبر پہنچاتے اور ان کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ کھانا تیار کر کے دے آتی۔ کفار کو جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بحفاظت تشریف لے گئے ہیں تو بہت سٹ پٹائے، دور تک ناکام تعاقب کیا، پکڑ کر لانے والوں کے لیے 100 اونٹ انعام کا اعلان کیا۔ غار ثور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور 8 دن کے تکلیف دہ سفر کے بعد مدینہ پہنچے، جہاں لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ آپ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان ہوئے اور ان کے گھر کے پاس ہی ایک خالی زمین کا ٹکڑا خرید کر جلدی سے مسجد کی بنیاد رکھی، جو تاریخ میں مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ دوستوں، مدینہ میں آ جانے کے بعد مسلمانوں کی زندگی کا ایک بالکل نیا دور شروع ہوا۔ انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اس قدر قربانیاں کی جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ وہ رشتہ اخوت میں کچھ اس طرح منسلک ہو گئے کہ اصلی بھائی بھی کیا ہوں گے۔ بیٹوں نے اپنی جائیداد اور ہر چیز تقسیم کر کے آدھی ان کو دے دی۔ غرض اس قدر محبت اور فیاضی کا ثبوت دیا کہ وطن چھوڑنے والوں کو وطن بلا دیا۔ اس رابطے سے ایک ایسی متحدہ قوم بنی جو اپنی مجموعی طاقت کی بنا پر اغیار کی چہرہ دستیوں سے محفوظ ہو گئی۔ تبلیغ کی اب کھلی آزادی تھی۔ معاشی اعتبار سے مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی عملی زندگی اس سے بڑھ کر ایسا نمونہ تھی جس کی ترکیب سے لوگ دڑا دڑ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ میثاق مدینہ۔ دوستوں، اگرچہ مدینہ میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے زخم خوردہ تھے، اس لیے مدینہ کے دفاعی انتظامات کو نظر انداز نہ کر سکتے تھے۔ علاوہ ازیں مدینہ میں یہودیوں کی موجودگی کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا۔ ان امور کے پیش نظر آپ نے ریاست مدینہ کے استحکام کے لیے تمام اہل مدینہ کو شرکت کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے ایک معاہدہ تیار کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس معاہدے کے 2 حصے تھے۔ دوستوں، پہلے حصے کا تعلق مہاجرین، انصار اور دیگر حامی قبائل سے تھا۔ اس کی روح سے یہ قرار پایا کہ یہ سب اپنے آپ کو امت مسلمہ کا رکن سمجھیں گے۔ اگرچہ خون بہا کا روایتی طریق قائم رہے گا، لیکن امت کے دشمنوں سے صلح یا جنگ کی صورت میں اتحاد اور یکجہتی کو قائم رکھیں گے، اپنے اپنے محلوں میں امن و عافیت کے ذمہ دار ہوں گے اور ہر طرح کے شر پسند عناصر کی سختی سے روک تھام کریں گے۔ اگر کسی مسئلے پر باہمی اختلاف ہو جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ دوستوں، دوسرا حصہ یہودیوں سے متعلق تھا، جس کی روح سے یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی مل گئی اور انہیں مدینے کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کا رکن قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کے ہمراہ یکساں اور مساوی سلوک کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ ان کی آزادی اور حفاظت کا ذمہ اب ریاست مدینہ پر تھا۔ انہوں نے بھی عہد کیا کہ وہ مدینہ پر حملے کی صورت میں مسلمانوں کی مدد کریں گے، غیر فریق سے صلح کرتے وقت ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور قریش کو امان نہیں دیں گے۔ فریقین کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے جان و مال کو خطرے میں نہ ڈالیں گے اور باہم دوست رہیں گے۔ دوستوں، اس قسم کے معاہدوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حریفوں کو سیاسی طور پر ساتھ ملا کر مدینہ میں ایک چھوٹی سی دولت مشترکہ قائم کر لی۔ ہجرت مدینہ کی حقیقی عظمت اور اہمیت کا راز یہی ہے کہ اس کی بدولت ایک محکوم اقلیت سے ایک غالب اکثریت میں تبدیل ہو گئے۔ کہاں ایک ستم رسیدہ گروہ جن کے اپنے گھروں میں بھی جانیں محفوظ نہ تھیں، اور کہاں آزاد و خود ریاست کی ملکیت جو دیار اسلام کی آئندہ شاندار و وسط اور اسلام کی دنیا بھر میں اشاعت کا باعث بنی۔ دوستوں، یہ تھا چیپٹر 3۔ آج کے چیپٹر میں بس اتنا ہی۔ اب ہم چیپٹر 4 میں اس سے آگے کی ہسٹری کو کور کریں گے اور امید کرتا ہوں اس ہسٹری سے آپ کی نالج میں کافی حد تک اضافہ ہوگا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔